السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا أجمعين في الدين يا رب العالمين. مرة درستا دين صحیح سمجھ کے توفیق بدے آمین یا رب العالمین. أما بعد، عزيزنا المحترم، اشمار پدا وشت کنن توتی کتاب عمدة الأحكام درس دروس انتہا وما انگا تک ہما دومی باب تھا کہ امام عبدالغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ ایوتی کتاب تھا ای باب جوڑ کو تھا باب دخول الخلاء والاستطابہ، بمعنی کہ آداب کے آئینی تعلق بو اکرمکم اللہ قضاء حاجت ممائند. ولا شک انچو کہ شمارا حیالند کے مگو ای محاسن شریعت اسلامیہ تہا داخل بند. ای شریعت اسلام دین اسلام محاسن انتہا داخل بند کو کہ حتیٰ کہ قضاء حاجت واسطہ ہم شریعت اسلام تہا لاتی آداب ہاں. باقی ات سلمان الفارسی رضی اللہ حدیث جو صحیح مسلم تہائند معروف انت ای موضوع بابتا گوستگی ابتگا ما اولی حدیث وانتگا حتی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 11 ونی مرچی انشاءاللہ ما وانے 12 حدیثہ شیخہ رحمۃ اللہ علیہ ای باب چرا ذکر کتا اور آئیے تعلق گو ہمی باب گو مائند. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ای حدیث تھا ارشاد فرمانی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مارک آدابی گوشتگو وحدی کہ انسان اکرمکم اللہ رو قضاء حاجت واسطہ ای آداب مارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشتگو مارا سرپدی کو اور پتہ اسی وحدی کے مجھتے ملک شامہ وحدی کے فتح بیتگا تو او دا اشیاء کو واقعی دی پتہ ایام انشاءاللہ دیم ترا ذکر کنند. علا کل حال یبری حدیث تشریح کا نگاہ چپی سرتر حدیث الفاظ تشریح کا نگاہ چپی سرتر ایک کسان مختصری ترجمہ بیان کنند. ای صحابی جلیل ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. تو ای صحابی جلیل کنیا انت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. نام انت ات خالد ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. ای صحابی جلیل چھا انصار مدینہ تعلق دارت اور ای ایک خزرجی النجاری صحابی و اضافہ بکنے البدری رضی اللہ تعالی عنہ. اسی نام کر رہا بلک عین بمعنی کہ ای صحابی جلیل احادیث سہا ستہ تہا موجودند و ہمیں وڑا مسند امام احمد تہا ای صحابی جلیل حدیث ہم موجودند. ای یک بلاہی سرداری السید الکبیر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص کو ای صحابی وحدی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو مکہ چیات مدینہ علیہ السلام تو واجہ مخصوص کو لہذا انگشما مرچی بلک کے وجہ کر رہا ای صحابی جلیل 613 چی یکی، ای صحابی جلیل 700 چی یکی، ای صحابی جلیل 6000 چی یکی، ای صحابی جلیل 10,000 چی یکی، ای صحابی جلیل 80,000 چی یکی، ای صحابی جلیل تمام صحابہ چی یکی، بمعنی کہ 1,24,000 یا کہ 1,14,000 چی یکی، یا کہ انہیں درستین نجاگہ اشیاء چی یکی آیا چی یکی اشانگت دوستان لکت خود نکنے گوڑا بلک شاہیدہ جمیع المشاہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ای صحابی جلیل اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات واجہ ہمراہ بھی تسلام ہے. جنگ بدرہ چی بغیر دا کہ واجہ آخری غزوہ آخری جنگ تبوک تک
یہ تمام غزوات پہ وسلم کا موجود بھی تھا یہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحدے کے مگو کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای مخصوص کتا ای صحابی جلیل چھ تمام صحابے چھ یکی بزا کی اشیک بلاہی شرفی ہا اشیک بلاہی منقبہ استے وحدے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو علیہ السلام مکہ چھ وحدے کی واجہات مدینہ شریفہ علیہ السلام یبری واجہ شو قبایا واجہ یبری داشتگا نزدیک تقریباً 14 روچہ 15 واجہات مدینہ شریف تہا داخل بھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگ تہا نازل بھی کئی لوگ تہا داخل بھی مدینہ شریفہ ای صحابی جلیل ہے حدیث صحیح بخاری تہا ہیں تیانہ صلی اللہ علیہ حدیث راوی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آت مدینہ شریفہ تو زانے صحابہ کرام یعنی شغف جذبہ اور محبت مودت واجہ واسطہ معروف بھی تھا کہ آیا ذاتہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام مکہ حجی درد کا نہیں پیدا گئے واجہ مدینہ شریف نہیں مگا تو یہ ہر روز درد کا واجہ استقبالا کہ واجہ کدی کے السلام وحدی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چا مسجد قباء چیات استغفر اللہ وحدی کے پیغمبر چا قباء چیات مدینہ شریف داخل بھی ہر یک صحابی یہ گوشگائیں واجہ ای منی لوگے میں داخل بھی وجہ بے میل ہوگا بنی خزرج نے مگا گواست بنی عوف نے مگا گواست بعضی قبائلہ نے کراچی واجہ گواست بعضی قبیلے کراچی واجہ گواست لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے واسطہ ارشاد فرمانے گئے وادی کہ ہر ایک صحابی یہ واجہ خوشتر مہارا زیری ہو اسی واجہ بے میل ہوگا تو بسلام اسی کے دعوها فإنها مأمورہ یلبکنے اشترا فإنها مأمورہ اشیاء حکم دیا بیتا ہفتہ آسمانہ چی یہ حمودہ روما حمودہ روئی یہ حمودہ داری مروی حمودہ داری برالی پتہ انشاءاللہ درو سیرت تا کایا واجہ کے خوشتر پندہ شو ادا فیصلہ میں ناکوانی کر رہا بنی نجارے گا پتہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمودہ مسجد نبوی جوڑ کو صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہمشہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے صحیح بخاری حدیث ہے کہ منی اہل و احباب انتہا منی براتان انتہا کئی لوگ نزدیک ترے وحدی کے واجہ مدینہ شریف تا داخل بھی تو آتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ مجھتے واجہ اشیاء بسم اللہ کا منی لوگ ہیں نزدیک ترے لوگ واجہ اشیاء منی لوگ ہیں دروازے گن تھے بسم اللہ کا واجہ پتر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتی رفیق ہجرت گما آتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گما ہمیں لوگ تا داخل بھی اسد السلام وحدی کے وڑا ما گوشتگا کہ پیسلم ای خاص کتا مخصوص کتا صحابی جلیل بمعنی کہ اس یک عظیم شرفی یک عظیم منقبائی کہ واجہ علیہ السلام وحدی کی حضرت کو ات مدینہ شریفہ تو کئی لوگ تا داخل بھی واجہ کئی لوگا نازل بھی اس صحابی جلیل ہے کہ ابو ایوب الانصاری ہے امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ ذکر کا ای روایت تا اتکا کہ پیسلم 7 ماہ دا صحابی جلیل لوگا واجہ داشتا 7 ماہ دا واجہ صحابی جلیل لوگا بھی تھا وحدے کے مسجد نبوی جوڑ بھی پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنین آدم مانا کہ میں ماتیں بی بی سودہ بن زمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے وحدے کے لوگ اس جوڑ کو تو پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی جلیل لوگا درد کو شو پدا واجہ وتی لوگا علیہ السلام اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لحظی احادیث واجہ مبارکی سنت تحریوات کو تھا وحدی کے مصحاب کو تا مسند الامام احمد تا مسند الانصار گا اس صحابی جلیل احادیث 99 حدیث تا مسند امام احمد تا 99 حدیث تا اور ہمیں وڑا دگے مسندی ہستے نامن تھے مسند بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ الاندلسی اسی کر رہا ایک مسندی ہستے چاہ مسند الامام احمد اچھی مستر بھی تھا لیکن افسوس ہے کہ گار آدھگے میں تراس آدھگے میں احادیثانی کتاب علماء کرامانی یہ پتہ ہمیں تعداد شمار ان کے گھار ہیں بلے شے مسند دنیا تہا مستر مسند ہمیشہ تمام دنیا تہا انگا گشتے کے مستر مسند کجا میں پورا بخش مسند بقی ابن مخلد الاندلسی امام احمد شاگرد بھی تائی ہمیں مسند تہا میں کرانیات کا نرستا لیکن آدھگے زمانہ کا مطلب آدھگے علماء کرامانی زمانہ کا اب موجود بھی تھا یہ مسند تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائنی اسی کے منی زمانہ کی کتاب موجود بھی مددتا کہ ای مسند تہا ای صحابی جلیل 155 حدیث 155 حدیث ای صحابی جلیل مسند تہا موجود بھی تھا پتہ ہما 155 انتہا متفق علیہ
صحیح بخاری صحیح مسلم تا 7 حدیث بیتگا اور ہمیں وڑا بخاری شریف تہا یک حدیث پدا باقی صحیح مسلم تہا 5 حدیث ای چاہما 155 دانا حدیثن تہا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ شنا ذکر کرنے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام وحدی کے واجہ مدینہ شریف آت واجہ ہجرت کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی کار مدینہ شریف سرچی کو مدینہ شریف تہا المؤاخاہ بین المہاجرین والانصار بمعنی کہ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ براتند یہ دومی گمش میں برات ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی کہ برات ہے آسا مہاجرین مکہ ہمیں کے واجہ اسی کے ایتی برات ہے اینی پر رو پدا ہمیں لوگا اشیے وارا اشیے ہرچ پدا ہما انصاری صحابی سرابی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجہ ایک کئی گمہ مطلب مواخع کو کئی براتی کو اتے مصعب ابن حمیر اتے مصعب ابن حمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت اسلام دین اسلام اولی سفیر دین اسلام اولی سفیر کے واجہ دیم دا گشتی برو مدینہ شریفہ حضرت اچھی واجہ کا پیسر تر برو اینا دین اسلام سوچ بدے اینا دین اسلام سرپت بکا اور باقی مؤاخات جو براتی بیتا شانی ہمیں وڑا سبحان اللہ معروف بیتا کہ بڑے بڑے صحابہ کا صحیح بخاری حدیث ہے یہ صحابی کرا مالداریا اور آئیے جنہوں دو تھا گشتی کے حتی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی عبد الرحمن بن عوف مہاجریہ مکی صحابیہ اور حتی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابیہ گشی ای منی مالند مالداریا گشی ای منی مالا نیم تھئی گئے اور ای منی دوئے جنا بگو ترا کجام دوستی یکی آئیے طلاقہ مندیا پتو بگری ہمیں وڑا بھی تکا صحابہ کرام انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین لیکن پتہ صحابی جلیل حتی عبد الرحمن بن عوف گو اللہ تی مال تھا برکت ماں بکا اللہ تی اہل و عیال تھا برکت ماں بکا مانا تی مالا لوٹا نہ کہ تی ای دوئے جنن تھا یک جنے لوٹا تو فقط منا وتی مدینہ شریف پہ بازارہ بگو ای بازار کجائیں ای تاجری بھی تھا عبد الرحمن بن عوف شی منا بازارہ بگو انہوں تجارت کا نوت برو بازارہ پیشداری تی تجارت کا چند روچا چرند پدا اللہ شی مال نہ پدا یک سانگے کند اتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شاہد ہمشہ کہ اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ پہ سلمہ اشیاء اور کئی درمیان گما مواخع کو دم صحابی گا اتے مصعب بن حمیر گا اگوستگا ما شمارا گو کہ اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ تمامی غزوات واجہ گا گون بیتا لہذا انگا تو گوشیے بدری صحابی تو گوشیے احدی صحابی تو گوشے رضوانی صحابی کے بیعت الرضوانہ فیصلے میں ہمراہ بیتا سنہ 6 ہجریہ صلح حدیبیہ ای درستی لفظ ای درستی وصف بالکل برابر وحدے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آت مدینہ شریفہ واجہ ہجرت کو اسد سلمہ مکہ چی آت مدینہ شریفہ تو ای صحابی جلیل لوگ تھا واجہ نازل بیت تو بچار ای صحابی جلیل ادبہ اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشیاء لوگ دو طابق آیا مقول انگریزانی کا 2 فلور تھا یکی جہلا یکی بولتا 2 منزل تھا برحال اشیاء لوگ 2 منزلہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہل منزلہ بھی اور آتے ابو ایوب رضی اللہ عنہ تی جنین آدم گوما شو برز منزلہ پدا چند لمحاتا چرند ایر کے جالا گوشی یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ منا زیب ندا وجہ ای ہچ مناسب نہیں من تی سراچ رو گئے وجہ تو جہلائے من برزایا وجہ مناسب نہیں لہذا تو برو برز لوگا من ہوتی جانے گما میں کہیں جہلے لوگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید ہنچو کہ تو سرپدے من صحابی جلیل ما انی یا صحابی اشما گوشت کرنے کے مہمان ہیں پدا حضرت کتا پیدا گئے لا شک انی تھی لوگا مہمان کایا صحابہ کرام کایا نندگا کایا واجہ چارگا کایا تصد سلامے گا تو مانگا برزا با ای روان کایا جلا شما تکلیف بے لہذا من جہلا برابر من جہلا بالکل مناسبہ اور صحابی جلیل دی کہ واجہ یک حکم منا دا واجہ ایک فیصلے کو گوڑا گوشتی وجہ تی حکم وجہ تی ای گپ منی سرو چمانی میں بالکل راضی ہوں وحدے کہ اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتی جنین آدم گما برزایا شانی کر رہا برزا آپ مشکی استا یا کہ انہا لحتی آپ بتا شانی کر رہا بالٹی یہ تہا کنا لوہی یہ تہا اللہ عالم ای آپ بزا رت کا نی پیسرا وحدہ چونکہ شما زانے و سرپدے چوشے لوگ نبی تگا کہ ماشاءاللہ انی اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم برز لوگا انگا انی آپ برچی تو جہلائے تراو ہچ محسوس نبی
لیکن وہاں لوگ انچو مضبوط نہ بیتگا رے کے لوگ بیتگا تو گوشی منا ترسا کہ اے آپ پدا ٹپ ٹپ پر رچان بے با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر جالا تو وتی جنین آدم گوما بلے ہو وتی جنین آدم گوما اشانی کر رہا یک لحاف یا کہ اللہ بزا کمبل یا تو اشان فوراً ای آپ ہمیں وڑا داشت کے واجہ ہیچ تکلیف میں بھی ای وڑا بھی تکن صحابہ کرام حالانکہ آپ ٹپ پی انگا واجہ لگی ہچے نہیں پاکی آپ لیکن تو بچہ صحابہ کرامانی محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ واجہ تکلیف میں بھی واجہ آپانی ٹپ میں لگ گا علیہ السلام. یک لطیفہ علماء کرام ذکر کنند وحدی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبرہ چی رند بی بی صفیہ اما جان گما وحدی کے سان کو اتی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کر رہا شپا گشتی کس نہ زامل ہے یہ صحابی دلیت کا امدہ شپا شداشت صوب سرا واجہ در کے چل لوگا گندید تی یہ صحابی جلیل من لوگ دپا اشتاتا تو گوشی واجہ واتے کی گوشی وحدے کے واجہ گندی علیہ السلام گوشی اللہ اکبر اللہ تکبیرہ وانی اور واجہ گندی کی چھے زہمی گونے اسی طرح زہمی چیا گونے تو وات کے پتا اللہ تکبیرہ وان گئے اسی تو واجہ سرپدے کے تو وانی یکی انچینی گما سان کو تھا زی جنگ خیبرہ وجہ دیر نہیں جنگ خیبرہ نہیں علاس بیتا جنگ خیبرہ اشیے پیت بی بی صفیہ پیت بی بی صفیہ مرد بی بی صفیہ برات اس سائیں جنگ بیتا پرچا کہ یہودی تھا اور جنگ خیبر یہودی یعنی خلاف آیا مطلب ہمیں نہیں گھومایا تو گوشی واجہ زی اشیے برات اشیے جان اشیے پیت جنگ بیتا منا درستا کہ اے گوتو یا کنچی چیزیں بکا غیر مناسبے نہیں تمہاں مطمئن نہیں تا پیسلمہ وچکندے ایسا تو سلامہ فدا واجہ شواتا درندہ دعا لوٹے گوشتے کہ اللہ تسر رحم بکا اللہ تسر رحم بکا پیسلم وزا کی جنین آدم منہ ہیچ کت نکا بی بی صفیہ نہیں منی جنند لیکن صحابہ کرام آنی دل تائے خوف استعشیے گا کہ ابو ایوب ہے گا کہ بیت کا گوشی ای جنین آدم حلقے میں مات میں بی بی صفیہ ہیں بی بی صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی بلکہ واجہ گما چیزیں بکا لہذا میں واجہ دفاع کرنا واجہ رواں واجہ لوگ دپت حمودہ دارا شپا بگرتا کہ صبح حمود آیا تو یہ برحال ایک لطیفہ علماء کرام اشیاء سیرت کتاب انتہا ذکر کنند اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پیسلم وفاتا چرند صدیق اکبر خلافت زمانہ کا چرند فاروق امت خلافت زمانہ کا چرند اتے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہندوستانی زمان خلافت چرند اتے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ زمان خلافت اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ وامدارا وام چین چکا ملے 20,000 درہم 20,000 تو گوشت کرے دورہ بلکہ 20,000 20 ملین زور جتا شاید ہمشہ رو بصرہ ملک بصرہ رو اتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسلم ناکوزت حمودہ مستری بصرہ تو گندی کے اتے ابو ایوبت کا چا مدینہ شریفہ خوش بھی صحابی جلیل وتی پورے لوگا خالی کا وتی تمام لوگا خالی کا گوشی کے ماں ہما وڑا تی گما سلوک کنا اتے ابو ایوب ہما وڑا کے تو واجہ گما سلوک کو واجہ کے واجہ ہجرت کو مکہ چی مدینہ تو پھر تو چپے ماں واجہ گما تعامل کو تو چپے میں تھی لوگ دروازہ تو تھی پچ کو واجہ واسطہ ہمیں وڑا منی لوگ دروازہ تھی واسطہ پچا اور گوشتی کے تھی چچو ترچیچو وام پہ تی وام چیز چکا گوشتی کے 20,000 تو حتی عبداللہ بن عباس 6,000 دا 6,000 درہمی دا بمانا کہ 20,000 گیشتر دا تھے اور دگے 20 غلامی دا اور دگے لوگ لحظے سامانی دا چی واسطہ وجہ چیئے واجہ فقط ہمیشہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت صحابی جلیلہ کو تا 7 ماہا وعدے کہ واجہ اتکا واجہ ہجرت کو تکا مکہ چی مدینہ ای وڑا بیتگان صحابہ کرام یہ دومی گوما رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سنت 52 ہجریہ وفات بیتا رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ افانی دنیا یلدہ تک اور نماز جنازت امیر معاویہ چکا ونتا اتے یزید بن معاویہ تو اے بہرحال ایک کسانی مختصر ترجمہ اے صحابی جلیل اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نیک ہے حدیث ہے
الفاظ نیمگا اتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی وشی کے روایت کا وشی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اذا اتیتم الغائط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی وادی کے شما شتے لیکن شما بلا وادی کے شما شتے اکرمکم اللہ قضاء حاجت واسطہ غائط معنی ہمشی المطمئن من الارض لیکن عربی تھا ہمیں وڑا المنخفض من الارض یک انسانی وادی کرو اکرمکم اللہ قضاء حاجت واسطہ ایک برزگی نہ رو ایک ہنچی جاگی رو کہ جہلیں تو غائط معنی ہمشن یک ہنچی جہلگی انسان رو تاکہ مردمانی نظرہ چی و ترہ دیر بکا مردم آیا مگندہ کہ ایک قضاء حاجت کا نگائیں لیکن غائط معنی ہوں فقط انہیں کہ قضاء حاجت جاگا بلکہ قضاء حاجت جندہ ہوں ہمیں لفظ دیکھ بھی الغائط تو واجہ ارشاد فرمائنی اذا اتیتم الغائط شما وادی کے قضاء حاجت شتے قضاء حاجت واسطہ شتے اکرمکم اللہ فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها شما وادی کے گیابانی ابے پٹی آئی جگہ پچند لوگی نہیں ریگستانی صحرائی ہر چھوڑے نہیں اودا شما شتے قضاء حاجت واسطہ وتی دیما قبلہ نیمگا مکنے قضاء حاجت ٹیما نہ کہ وتی بڑا یا انہ وتی پشتا قبلہ نیمگا کنے ای دوئی کارا مکا نہ قبلہ استقبالہ بکا نہ کہ قبلہ وتی بڑا بدے ای دوئی کار جائز نہ وادی کے تو ریگستان بے کہ نہ غیابانی پھٹی بے قضاء حاجت واسطہ لیکن واجہ ارشاد فرمائیت ولیکن شرقوا او غربوا ای حکم خاص اہل مدینہ واسطہ گشتے کہ وتی دیما اما مشرق نیمگا کنے اما مغرب نیمگا بکنے پرچا کہ قبلہ نیمگا نہیں مدینہ شریف ہے قبلہ مشرق و مغرب نیمگا نہیں بتاتے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی گوشی فقدمنا الشام ما وادی کے شتی ملک شام وادی کے ملک شام فتح بیت ما شتی ملک شام تو مدی فوجدنا مراحیض مراحیض معنی چیز مراحیض معنی ہمشہ مغتسل مسکلہ عمودہ کے انسان دستان شودی دیم شودی دزماز گری لیکن مراحیض ہوں ای لفظ دیکھ بھی بمعنی کہ ایک انسان نشتا قضاء حاجت واسطہ اکرمکم اللہ ہما جگہ کے معنی قضاء حاجت کا مراحیض ادوئی لفظ ادوئی معنی گوشک ای مراحیض سرا ہمیں لفظ مراحیض ہے گا تو گوشی ما وادی کے شتے ملک شام مدی ای جو اشانی مراحیض ای حمام اکرمکم اللہ قد بنیت نحو الکعبہ اشا ہمیں وڑا ای حمام ای قضاء حاجت جاگا اکرمکم اللہ ہٹ کتگا ای اشیاء دیم کعبۃ اللہ نے مگائنت وادی کہ ایک انسان نے قضاء حاجت بکا ای حمام انتا اکرمکم اللہ تو بذا کہ آئی دیم نے قبلہ نے مگائنت تو چی گوشی صحابی جلیل گوشی فننحرف عنها ما وطرا چو یکشا کننت تاکہ میں دیم قبلہ نے مگا نبی ونستغفر اللہ عز وجل اور ما اللہ بارگاہ توبہ استغفار لوٹے توبہ استغفار کریں تو ای حدیث الفاظ تا ای حدیث تہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یک ادبی چا آداب قضاء حاجتہ نیگا مارا وجہ سوچ دیا گئیں کہ وحدی کے تو شتے انسان قضاء حاجت واسطہ ود دیما قبلہ نیمگا مکا وحدی کے تو قضاء حاجتہ روے چی واسطہ میں قبلہ کعبۃ المشرفہ اللہ لوگ سبحانہ وتعالی اور ایک قداستی ہے ایک تعظیمی ہے اور ہمیں وڑا وادی کے تو ریگستان آئے پٹی آئے گیابانی آئے وتی پشتا میں نے کتی بڑا ہوں قبلہ نیمگا مکا لیکن تو ہما نیمگا قضاء حاجت بکا آ نیمک قبلہ نیمک نہیں جہت شرق بھی غرب بھی یہ اہل مدینہ واسطہ خاص ہیں یا کہ تو ہنچی جاگی ہے بلکہ تی شمال و جنوب بھی کت کنا شاہد ہمشہ کہ ترا قبلہ نیمگا تو قضاء حاجت کت نہ کنے یا کہ انا وتی سرینا وتی پشتا وتی بڑا قبلہ نیمگا مکا وادی کہ تو قضاء حاجتہ بے ومزانے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وادی کے واجہ حکم گوشتا اولی مردم بیتنا کہ انا ہمیں حکمان سر عمل کتا تو ابو ایوب ذکر کا گوشی ما شتی ملک شام وادی کے فتح بیتگا تو مادی کے مراحید منا کے قضاء حاجت جاگا ہنچو جوڑ کتگا اشانہ کہ آئینی یکی ادھرو قضاء حاجتہ اشان جوڑ کتگا دین پا قبلہ ہی نہیں مگا تو گوشی ما وادی کے شتگے قضاء حاجت واسطہ کرمکم اللہ تو ما وطر چو کم کی یکش کتا تاکہ ما قبلہ ہی نہیں مگا ما بھی قضاء حاجت ٹیما
و پدا اشی باوجود اینه که فقط معتر یکش کتا اشی که ما اللہ بارگاہ توبہ و استغفار کتا منا کہ ما دعائے مغفرت رتا رب العالمین اچھی سبحانہ و تعالی. تو یہ حدیث تہا لہتی فائدہ مرا حاصل بھی لیکن رسی اولی فائدہ ہمشی کہ منائند یک انسانی رو قضاء حاجتا ریگستانا یا انا پٹی گیابانی او دا توشت قضاء حاجت واسطہ وتی دیما قبلین نمگا مکا نہ کہ وتی سرے نہ کہ وتی پشتا توشما قبلین نمگا کنا ای ہم جائز نہیں انگا تو زانے کہ قبلین نمگائیں تھیا کن تو شتے ہنچی جاگیا ہنچی ہوٹلیا تو داشت ہنچی یک سنگتیے لوگا شتے ڈوٹی سرا تو شتے جاگا مطلب حمام اکرمکم اللہ آئینی نیمک قبلہ نیمک آئند ادا تیسرا واجب ہمشی کہ تو وتا یکش بکا اور وتی قضاء حاجتا بکا. حکمت چیئے اب بلے ہو فائدہ انتہا سیمی فائدہ ہمشی کہ حکمت ہمشی کہ بیت اللہ تعظیم بھی کعبۃ اللہ ہے آئیے احترام اور آئیے قداستی ہستے تو انسان لادو مشیہ بزام ادا حدیث تا صحابی جلیلہ گو کہ ما اللہ بارگاہ استغفار کنا یہ کنا استغفار لوٹا ادا استغفار ہے مراد ہمشی کہ دل تہا میں استغفار لوٹا انہیں کہ میں زبانی گوشا استغفر اللہ چھی واسطہ یہ نقشی زبان سر استغفر اللہ پرچا کہ نشتہ اکرمکم اللہ قضاء حاجت کا نگائند او اشیے عورہ ہوں ظاہرند ای ٹیمبا انسان اللہ ذکرہ کتنا کئی حالتا ممنوع ہیں لہذا ادا استغفار اچھی مراد ہمشی کہ دل تہا انسان استغفار بکند. تو اے بہرحال میں برچی موضوع حدیثہ او دیم حدیث ہوں انشاءاللہ ہمیں موضوع گما تعلق داری وحدی کے انسان ریگستان لیکن غیابان ایک پٹی ہے نبی لوگ یہ تہا بھی لوگ یہ تہا اسی حکم چیند ہمیں حمامات کے استا کرمکم اللہ وحدی کے انسانوں قضاء حاجتا لوگا نہیں تھا اسی حکم چیئے اشیاء ما انشاءاللہ دیم حدیث تہا زانے دیم موضوع ہے گا اہم سے بخاری سے مسلم حدیث ہے حدیث راویت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ودوائند کہ اللہ سبحانہ و تعالی مارا و شمارا و سرجمی مسلمانا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنتا سر عمل کرنگے توفیق بدایت آمین رب العالمین. اللہم اصلح لنا اجمعین النیت والذریت والعمل یا رب العالمین میں درستانی نیتانی اصلاح بفرمائن میں عملانی اصلاح بفرمائن میں چک و اولادانی اصلاح بفرمائن آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.